السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، 26ویں ترمیم سے آئین میں عدلیہ کے حوالے سے بہت سی بنیادی اور اہم تبدیلیاں کی گئیں جن سے ملک کے عدالتی نظام میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس ترمیم کے سب سے زیادہ اثرات اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسوس ہوئے، جہاں ججز عوام کو انصاف دینے کے بجائے خود اپنے لیے انصاف کے متلاشی نظر آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہی بینچ میں بیٹھنے والے ججز سپریم کورٹ میں ایک دوسرے کے خلاف درخواست گزار بن گئے۔ ترمیم کے بعد لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا۔ انہی میں سے ایک جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا، جس سے پرانے اور ٹرانسفر ہو کر آنے والے ججز کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے جسٹس ڈوگر کے ٹرانسفر اور سینیورٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشنز دائر کی اور ان تقرریوں کو غیر آئینی قرار دے کر منسوخ کرنے کی استدعا بھی کی۔ تاہم سپریم کورٹ نے یہ استدعا مسترد کرتے ہوئے ٹرانسفر اور تعیناتیوں کو درست قرار دیا۔ اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے درمیان تناؤ برقرار رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہائی کورٹ رولز میں کی گئی ترمیم تھی، جس کے تحت چیف جسٹس کو بینچوں کی تشکیل اور مقدمات کی تقسیم میں مزید اختیارات دے دیے گئے، یہاں تک کہ ان رولز کے تحت چیف جسٹس کو ایسے مقدمات بھی ٹرانسفر کرنے کا اختیار مل گیا جو کسی بینچ میں پہلے سے ہی زیر سماعت تھے۔ ان رولز کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سخت احتجاج کیا اور چیف جسٹس ڈوگر کو خط لکھ کر موقف اختیار کیا کہ یہ ترمیم ان کے دائرے کار کو محدود کرتی ہے اور عدالتی فیصلوں کو ایک فرد میں مرکوز کر دیتی ہے۔ ابھی یہ تنازع ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کو مبینہ جعلی ڈگری کے مقدمے میں ان کو سننے بغیر ہی کام کرنے سے روک دیا، جس کے بعد جسٹس طارق جہانگیری نے 4 اور ساتھی ججز کے ہمراہ سپریم کورٹ جا کر ہائی کورٹ کے حکم اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے وسیع اختیارات کے خلاف آئینی پٹیشنز دائر کر دیں۔ البتہ جسٹس جہانگیری کے علاوہ باقی تمام پٹیشنز پر رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا کہ ان پٹیشنز میں عوامی مفاد کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ کیا ججز کی آپسی لڑائی سے عام لوگوں کے مقدمات نظر انداز ہو رہے ہیں، اور جو ایک ڈیلے آ رہا ہے مقدمات میں، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ وکیلوں کا پینل ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر صلاح الدین ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ کا بہت شکریہ۔ احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف اور سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل۔ سب سے پہلے بیرسٹر عقیل صاحب، آپ کی جانب حکومت اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے؟ جسٹس جہانگیری کہتے ہیں کہ ان کو سنے بغیر ان کے خلاف فیصلہ کر لیا گیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ منیزے، آپ نے اپنے ابتدائی میں ہی جو باتیں کی ہیں ان میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور آپ نے کہا کہ ججز کی آپس کی جو لڑائی ہے یا آپس کی جو گریونسز ہیں یا گرجز ہیں ایک دوسرے کے خلاف، وہ شاید انصاف فراہم کرنے کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو رہے ہیں۔ جو عام پٹیشنرز ہیں، جو آپ کے عام شہری ہیں، ان کو انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا، اور یہ ایک ایسی لڑائی لگ رہی ہے جس میں مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ایک پرسنل ایلیمنٹ ضرور ہو سکتا ہے۔ بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ججز جن کا ایک اعتراضات جس پہ لگے ہیں وہ تو پرسنل نیچر کے ہو سکتے ہیں، وہ ان کی گریونسز کوئی پبلک انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن جن جج صاحب کے خلاف آرڈر کیا گیا، جن کو ریسٹرین کیا گیا، ان کی پٹیشن کے اوپر آرڈر نہیں ہے، اور اس کے اوپر بالکل اس کو جو ہے ہیئرنگ ہوگی، اور جو بھی اس کا ایک لیگل پروسیس ہے، لیگل پروسیجر ہے، وہ ہوگا۔ لیکن ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جب یہ تمام تر معاملہ آئین اور قانون کے مطابق آرٹیکل 200 کے تحت ہو رہا تھا، دی ٹرانسفر آف دوز ججز، جس میں 7 سے 8 لوگ انوالو تھے، جو چیف جسٹس پاکستان تھے، صدر پاکستان تھے، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز انوالو تھے، جو ٹرانسفر ہو کے آنے والے جج تھے وہ انوالو تھے، اور ان کی رضامندی شامل تھی۔ اس میں مجھے منیزے آپ بتائیں، کیا انہی جج صاحبان نے کیا اس تمام تر پروسیس کو چیلنج نہیں کیا؟ اس وقت تو یہ دیکھیں پرسنل ایلیمنٹ تو نظر آتا ہے، یہ پرسنل گریونسز تو ہو سکتی ہیں، اس کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا،
پھر اس کی سینیورٹی کو چیلنج کیا. یہ تمام تر معاملات تو ہوئے. رائٹ. احمد اویس صاحب، یور ٹیک آن دس. جی دیکھیے، ابھی جو گفتگو کی ہے ہمارے وزیر مملکت صاحب نے لاء ڈپارٹمنٹ کے، اس میں ایک بات کو دیکھیے، آرٹیکل 200 کا تو ذکر کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے کسی بھی آرٹیکل کو، آپ کسی کی جو آرٹیکل آتھرائز کرتا ہے آپ کو، اس کو آپ اس کی پاور کو ایبیوز کریں یا مس یوز کریں تو وہ اس کی انٹینشن کی، اس کی بونافائڈ ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک ایسی سٹیج کے اوپر آپ نے جا کے ایک باہر سے ججز کو لا کے اور چیف جسٹس کو وہاں امپوز کیا، اس کے بعد رولز میں ایسی تبدیلی کر کے ان کو وہاں کا ایک بالکل ایک آربیٹری اتھارٹی میں آپ نے لا کے بٹھا دیا. اور وہ واقعہ ہوا جس وقت وہاں کے 6 جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا تھا ٹو دی چیف جسٹس سپریم کورٹ کہ جی ہمارے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں پر ہمارے گھروں کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہماری سرویلنس ہو رہی ہے اور یہ اتنا ہم انڈر پریشر ہیں کہ ہم کسی صورت جوڈیشل فنکشن کو سر انجام دینا جو ہے، ڈسپینسیشن آف جسٹس کا جو ایک طریقہ کار ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑا یہ مخل ہو رہے ہیں یہ سلسلہ، اور یہ ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ایجنسیوں یہ سارا کام جو کر رہی ہیں اور یہ کھل کے سامنے بات آ چکی ہے. بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جاتی، بجائے اس کے کہ ان آفیسرز نے جنہوں نے اپنی اتھارٹی سے بھی تجاوز ہو کر کے اور یہ حرکت کی تھی، یہ بہت اخلاق سے گری ہوئی حرکت بھی تھی اور قانون کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتی کسی بھی اعتبار سے. تو آپ نے بجائے اس کے کہ وہ کرتے، آپ نے فردر ان ججز کو اور دبا دیا. اچھا، اور یہ حرکت کی ان کے اوپر. سر یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی اہم ہے کہ آپ نے مزید ان ججز کو اور دبا دیا. یاسین آزاد صاحب، پاکستان بار کونسل اور جو وکلا ہوتے ہیں وہ کہا جاتے دے آر دا گارڈینز آف دا لاء، مگر وہ ایک طریقے سے ججز کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. مگر آپ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل ہیں، ابھی تک میں نے پاکستان بار کونسل کی کوئی پریس ریلیز نہیں دیکھی جسٹس جہانگیری کے معاملے میں، یا کہ آپ لوگ سامنے نہیں آئے جب ان ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کمپلین کیا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری سرویلنس کی جا رہی ہے. یاسین آزاد صاحب. جی، پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ججز کا اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے یا 26ویں امینڈمنٹ کا تعلق ہے، اس پہ تو ہم نے ماضی میں کافی ڈیٹیل سے بحث کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری 50 سالہ پروفیشن میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ہمارے جج صاحبان نے خطوط لکھنا شروع کر دیے. میں نے اپنی لائف میں کبھی ایک جج کو دوسرے جج کو خط لکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہ سلسلہ آپ نے شروع کر دیا. شروع کرنے کے بعد جو آج ہم جس بحث میں ہم پڑے ہوئے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طارق جہانگیری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیا، میں نے ایک ٹاک شو میں بھی یہ بات کی کہ ان کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کو کام سے روکا نہیں جانا چاہیے تھا. ایک واضح طور پہ میں نے سٹینڈ لیا تھا کہ کام سے ان کو روکا نہیں جانا چاہیے تھا. یہ کام کونسل کا ہے، ہائی کورٹ کا کام نہیں تھا. وہ بات اپنی جگہ پہ ہے. لیکن آپ یہ مجھے بتا دیں کہ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے یا ماضی میں ہوا، ہمارے دوست یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب صدیقی صاحب نے آ کے ہم نے کتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، اور ان کے بعد ان کا کیس بھی چلا، سارا کچھ ہوا. میرا کنسیپٹ جو انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ کہنا کہ قانون سازی میں جج کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، میں نہیں مانتا. میرا کہنا یہ ہے کہ ایک جج جب انصاف کی چیئر پہ بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے بعد قانون اور آئین کے تحت دنیا کوئی قانون اس کو کسی قسم کا ججمنٹ دینے سے نہیں روکتا. لیکن اگر آپ خود ہی پریشر کو برداشت کریں اور اس چیز کو لے کے نہ چلیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججوں نے خط لکھا تھا، اگر ان کو کہیں سے پریشر تھا تو کسی ایک آدمی کو، اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کو بلا لیتے کہ بھائی آ جاؤ، اس کی بات سنتے. وہیں جی، آپ کی آواز صاف
صاف نہیں آ رہی، مگر آپ کی جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے. بیرسٹر صلاح الدین صاحب، آپ کی جانب جو یاسین آزاد صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے. انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کی بات کی کہ وہاں پہ کیوں نہیں کب کوئی بولا جب جسٹس شوکت صدیقی نے کہا تھا کہ میرے اوپر پریشر ہے، میرے اوپر سرویلنس ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو طلب کر لینا چاہیے تھا اس شخص کو جو ان کے اوپر دباؤ ڈال رہا تھا، اور اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دیتے. کیوں نہیں کیا؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز جاری کیے جا سکتے ہیں، مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز بھی ایجنسیز کا نام سن کے دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں. یہ معاملہ دیکھیں، ایک باقی آپ باتیں کہ ہاں لیٹر لکھنا معیوب ہے یا نہیں ہے، دیز آر میننگ لیس تھنگس. آپ کے کسی ہائی کورٹ کے جج کے بیڈ روم میں سے کیمرہ نکلے، ریکارڈنگ ڈیوائس نکلے، اور 3 چیف جسٹسز آف پاکستان اس پہ اپنی نظر پھیر دیں. ایک کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، دوسرا کہ یہ اس سے جوڈیشری کی ریپوٹیشن متاثر ہو جائے گی. جسٹس فائز عیسیٰ کے دور میں، اس سے پہلے جسٹس بندیال صاحب کا دور تھا، اس میں بھی کوئی اس چیز پہ ایکشن نہیں لی. تیسرے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ جب وہ بینچ پہ بیٹھے ہوتے کہ اس معاملے میں سو موٹو نہیں لینا چاہیے، یہ تو اندر سے کسی طریقے سے حل کرنا چاہیے. واٹ ہیز بین ڈن؟ آپ ڈسٹرکٹ ججز کو آپ لیٹر بھیجتے ہیں کہ بالکل ڈٹے رہو، اپنا ایجنسیز گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مسئلہ آئے تو بس اپنا ہم تمہارے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. جب ایکچولی معاملہ آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیمراز کہاں سے آ رہے ہیں، یہ ججز کے رشتہ داروں کو اغوا اگر کیا جا رہا ہے تو کون کر رہا ہے، اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس مینٹین ہوگی. تو یہ تو فرینکلی ایک مذاق ہے. آل رائٹ، دوسری جو جی اب مجھے ادھر ایک وقفہ شامل کرنے دیں. آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو آپ برقرار کیسے رکھیں گے جب آپ دباؤ ڈالیں گے جوڈیشری کے اوپر، یا آپ ان کو تھریٹن کریں گے کورٹ روم کے باہر، تو پھر ان کی ججمنٹس کے اندر جو ہے آپ کس قسم کی انڈیپینڈنس چاہتے ہیں؟ یہ سوال رکھیں گے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہے ایک پینل ہے لائرز کا، سینئر لائرز کا. ہمارے ساتھ اسٹیٹ منسٹر فار لاء بھی ہیں. عقیل ملک صاحب، بریک سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کے اندر سوال اٹھایا گیا ہے کہ جب ججز کے اوپر اس قسم کا پریشر ہوگا کہ ان کی سرویلنس کی جائے گی یا ان کے رشتہ داروں کو کڈنیپ کیا جائے گا، تو پھر آپ ان کی ججمنٹ کے اندر کس قسم کی انڈیپینڈنس دیکھیں گے؟ کیا یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ اپنے ہر شہری کو تحفظ دے؟ دیکھیں، بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں منیزی، جو آپ نے کہا کہ ریاست کا بالکل جو ایک ذمہ داری ہے ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنا، اور چاہے وہ شہری جج ہو، چاہے وہ شہری جرنیل ہو، چاہے وہ شہری کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے that a judge should be fearless. اور جب آپ اس منصب پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ یہ باقی چیزیں جو ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ میں تو کنڈیم کرتا ہوں، اینڈ آف کورس یو نو پرفیکٹلی ویل کہ میں آئی کال اے اسپیڈ. اور میں بالکل اگر اس طرح کی پچھلے اگر ادوار میں ہوئی، اگر ایسی چیزیں ابھی کوئی ایلیگیشنز اس طرح کی لگ رہی ہیں اس دور میں، تو میں تو اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں اور بالکل اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن جج جب جج کے منصب پہ بیٹھتا ہے تو پھر اس کو فیئرلیس ہونا چاہیے. پروٹیکشن بالکل، لیکن ہم سے دیکھیں، ہم سے کس نے رابطہ کیا؟ ہم سے تو وزارت قانون سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، یا اپنے متعلقہ چیف جسٹس سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. وہ تو بس خطوط لکھے جا رہے تھے. کوئی دیکھیں نا، ایک میکنزم آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کورٹس کے اندر. جی، ہولڈ دیٹ تھاٹ. ایک بات جو یاسین آزاد صاحب نے کی اور پاکستان بار کاؤنسل کو پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس جہانگیری کو آپ روک نہیں سکتے تھے، کوئی بھی ہائی کورٹ کام کرنے سے روک نہیں سکتا، آپ ضرور ان کے خلاف کارروائی کر سکتے. ہاؤ کین یو اسٹاپ ہم فرام ورکنگ؟ یور ٹیک. دیکھیں، ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، اور میں بالکل اس بات تک اتفاق کرتا ہوں. مجھے کوئی لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں قانون کا طالب علم ہوں، اور جتنا قانون کو میں نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، دیکھا ہے، کسی بھی جج کو کام کرنے سے روکنے کے حوالے سے اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہو تو اس کو بالکل صرف 209 کے حوالے سے ہی اس کو روکا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ جو ہے
میں نہیں سمجھتا کہ کسی جج کی ورکنگ کو آپ اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں, آپ اس کو روک سکتے ہیں. رائٹ. احمد اویس صاحب, ایٹ دا ہارٹ آف دس ڈبیٹ یہ بھی ہے کہ تقرریاں کیسی ہو رہی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تقرریاں جو ہیں وہ مختلف ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج ہے, پٹیشنز دائر کی گئی ہیں, وہ فل کورٹ میں سننی چاہیے یا کہ دوسری طرف سننی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اگر فل کورٹ میں سننی ہوں گی تو پھر وہ بھی ججز آ جائیں گے جس سے وہ افیکٹ ہوں گے, تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے, جب یہ انہوں نے ترمیم کی ہے, ہمیشہ سے آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی ترمیم ہوتی ہے یا کوئی ایکٹ آف لیجسلیشن ہے تو اس کو چیلنج کر دے اگر کوئی کورٹ کے اندر, تو جب تک وہ چیلنج کیا ہوا جو پٹیشن جو ہے جب تک اس کو نپٹان نہیں لیا جاتا تو عدالت جو ہے اس کے اوپر کارروائی نہیں کرتی خود. اچھا, یاسین آزاد صاحب, پاکستان بار کاؤنسل کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے اندر دیکھنا چاہیے, جو اپیلز ہیں اس کی سننی چاہیے, اور تب تک کوئی بھی ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے حرکت میں آئے تھے, اس کے اوپر ایک سسپینڈ کر دینا چاہیے اس معاملے کو؟ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ کیا آئین کے جو ہمارا 1973 کا آئین ہے اس کے مطابق قانون سازی کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے علاوہ کسی اور ادارے کو ہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ کسی اور ادارے کو نہیں ہے, پارلیمنٹ ہی کمپیٹنٹ ادارہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں تھا, ایک صوبے کا الیکشن نہیں ہوا تھا, سینٹ کمپلیٹ نہیں تھا. میں اسی پہ آ رہا ہوں. 2/3 میجارٹی ان کے پاس تھی. اب جو یہ ان کا کہنا کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں تھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ کے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیریس ریزرویشن تھی, اور اس کے بعد 26ویں امینڈمنٹ کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی کے تمام ممبران کو اعتماد میں لیا, ایک کمیٹی بنی, اور اس کمیٹی نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ 26ویں آئین کے تحت اتنی امینڈمنٹ جو ہے یہ تبدیلی ہونی چاہیے, جس میں پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایس نے ایگری کیا, مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے ایگری کیا, امینڈمنٹ پہ ایگری کیا. جب وہ معاملہ بانی پی ٹی آئی کے پاس گیا تو اس نے ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا. میرا کہنا یہ ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ میں پی ٹی آئی نے مکمل طور پہ پارٹیسپیٹ کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپرزنٹیشن تمام جماعتوں کی تھی. بیرسٹر صلاح الدین صاحب, ایون دو کہ جماعتوں کی ریپرزنٹیشن تھی, مگر آپ بھی باقیوں کی طرح پریکٹسنگ وکیل ہیں. جو ایک تفریق کی گئی ہے, ایک بینچ بن گیا کانسٹیٹیوشنل بینچ, ایک سپریم کورٹ کا بینچ بن گیا, اس کے اندر جو آپ کے لیٹیگنٹس ہیں, جو لوگ یہ درخواست گزار ہیں, ان کے کیسز کے اوپر کیا اثر ہوا ہے؟ کیا بہتر طریقے سے سنے جا رہے ہیں؟ بیک لاگ کم ہوا؟ دیکھیں, ہم نے تو پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ آئینی بینچ کے آنے سے کون سا بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ بڑا یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنس امپروو ہو جائے گی. آپ نے فوراً ان کے کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنس کا حال دیکھ لیا. جو گورنمنٹ کے سلیکٹڈ ججز تھے آئینی بینچز پہ, انہوں نے ہر حکومت کے ہر ایک اقدام کو, چاہے ملٹری کورٹس ہو یا ریزرو سیٹس کے ججز نے خود بیٹھ کے اپنے فیصلے واپس کر لیے. اپنا جس چیز کو گورنمنٹ لے کے جاتی ہے وہاں آئینی بینچز نے ان کو ریلیف دیا. تو کوئی آئینی جورسپروڈنس تو ڈیولپ نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ بھائی کیسز بڑی تاخیر کا کی سنوائی میں تاخیر کے شکار رہتے ہیں. وہ آپ پینڈنسی اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, پچھلے سال کے دیکھ لیں, آج اس سال کے دیکھ لیں, کوئی ایک ڈھیلے کا فرق نہیں پڑا. فرق یہ ضرور پڑا ہے کہ جب 26ویں ترمیم آئی اور پھر ججز کی یہ تعداد بڑھائی گئی سپریم کورٹ میں, تو 10-12 ایکسٹرا ججز آپ نے 30 لاکھ روپے مہینہ, 25 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ پہ آپ نے اور رکھ لی ہے, مگر پینڈنسی پہ زیرو فرق آیا. تو جو مقصد تھا آئینی بینچز کا وہ تو حکومت کا پورا ہوتا گیا ہے, وہ تو اس میں کوئی اپنا دو رائے ہوتی نہیں ہے. مگر ایک چیز میں اپنا, مجھے جو افسوس ہوتا ہے نا, یہ باقی ادھر ادھر کی باتیں ہیں. دیکھیں, ہم یہاں سارے چاروں وکیل ایسے ہیں جو پریکٹس کر چکے ہیں تمام ہائی کورٹس میں. ابھی آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کیا, میں کسی بھی پریکٹسنگ وکیل سے نہیں ملا جو اس بات کی وہ اگری نہیں کرتا ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ
آپ کے پانچوں ہائی کورٹس میں سے سب سے بہتر ہائی کورٹ تھا in terms of performance, competence, etc. You might disagree with ideology, کسی ایک جج کی ideology وغیرہ, مگر everybody had that consensus. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ نے تباہ کر دیا, اور اس میں obviously حکومت کا ہاتھ تھا اور جوڈیشری کی طرف سے اس کو سپورٹ تھی. اب وہ چیز واپس بنانے کے لیے بھی آپ کو دہائیاں لگ جائیں گی. ابھی یہ جو آرڈر ہے, اب آئی ایم گلیڈ بیرسٹر صاحب اس کو اگری کرتے ہیں کہ کمپلیٹلی لیگل آرڈر ہے, مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی اپنا سب سے پہلے چیف جسٹس ڈوگر صاحب کو وہ طارق جہانگیری صاحب کا کیس سن کیسے رہے تھے جب وہ طارق جہانگیری نے ان کے خلاف پٹیشن فائل کی ہوئی تھی. بائس کا رول نہیں آتا. Let me get to that. That's a very important point, Barrister Akil Malik صاحب, کہ بائس کا نہیں آتا جی, بائس کا وہ عنصر نہیں آتا کہ آپ کے خلاف کسی نے کوئی کیا ہوا ہے تو آپ کیسے اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. دس از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. دیکھیں بالکل وادی نظر میں پریما فشائی بظاہر تو یہی بات ہے کہ خود ہی ریسٹرین شو کرنا چاہیے اور کسی اور لرنڈ بردر کو بھجوا دیا جاتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر بھی کیونکہ پٹیشنز جو ہیں وہ اس طرف سے زیادہ ہوئی تھیں ان کی ٹرانسفر کے اوپر, ان کی پھر ظاہری بات ہے جب ان کو پرماننٹ ٹرانسفر کو بتایا گیا کہ جی ٹرانسفر کیونکہ یہ ڈومین ایڈمنسٹریٹو ہے اور ان کی ٹرانسفر جو ہے بالکل ان اکارڈنس ود لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن ہے, وچ obviously it is. یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا, آئین کے آرٹیکل 200 سے تو کوئی منحرف نہیں ہو رہا یہاں پہ, لیکن پارٹیز کے اینڈ پارٹیز بائی پارٹیز آئی مین کہ یہ جج صاحبان, عزت مآب جج صاحبان, اس میں ویدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ فریق تھے اور انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا اور انہوں نے اس چیز کو انڈر دا کوشچن لے کے آئے. تو پھر بالکل دوسری طرف سے بھی جس کے خلاف یہ چیلنج تھا اس کو خود یہ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا کہ اگر بظاہر کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے اور میرے کسی فیصلے سے ویدر لیگل اور انلیگل, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہے میں اس میں اگری کرتا ہوں, خود ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے تھا کیونکہ کل کو وہ گئے تھے ان کے اپوائنٹمنٹ کے خلاف. مگر ایک بہت بڑا ایک ایشو سامنے آیا ہے, مفاد عامہ کا ایشو ہے, کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مفاد عامہ کا ایشو ہے, اور وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ نے حال ہی میں ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ جو بھی لوگ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو رہے ہیں ان کو اپیل کا حق ہونا چاہیے سویلین کورٹس کے اندر, اور اس حوالے سے 45 دن کے اندر پارلیمنٹ نے جو ہے اس کے اندر ترمیم کرنی تھی یا اس کے اوپر فیصلہ کرنا تھا اور قانون سازی کرنی تھی. مگر 45 دن سے 120 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہوا, اور جو لوگ جن کو بھی سزائیں دی گئی تھیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہ ابھی تک وہیں پہ وہیں سڑ رہے ہیں, ان کو کوئی رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حال ہی میں ایک فیصلہ آیا جو آئینی بینچ نے دیا جسٹس امین الدین خان نے, اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے تفصیلی فیصلے کے اندر یہ کہا کہ جو لوگ بھی ملٹری کورٹس کے اندر ان کا ٹرائل چل رہا ہے یا ان کو آرڈر دے دیا گیا ہے, فیصلہ سنا دیا گیا ہے, تو ان کو رائٹ آف اپیل ہوگا سویلین کورٹس کے اندر. اور اس حوالے سے 45 دن کے اندر پارلیمنٹ نے کوئی نہ کوئی قانون سازی کرنی تھی. عقیل ملک صاحب, اب 120 دن سے زیادہ ہو گیا ہے, یہ فیصلہ جو ہے 120 دن پہلے شارٹ آرڈر آیا تھا. ہاؤ کم کہ پارلیمنٹ نے اتنی اہم ایشو کے اوپر فیصلہ نہیں کیا, اور یہ جتنے بھی لوگ ملٹری کورٹس کے اندر جن کو بھی سزائیں ہوئیں وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے, ان کو کوئی رائٹ آف اپیل ہے ہی نہیں. دیکھیں منیزہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ ہم چاروں وکیل رہ چکے ہیں اور وکیل ہیں, اور میں اب ایک ڈفرینٹ رول میں ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم صلاح الدین صاحب بھی اور اس کے ساتھ ساتھ احمد اویس صاحب بھی اور یاسین آزاد صاحب, انکلوڈنگ یور سیلف, کیونکہ آپ خود قانون کی ایک طالب علم ہیں. ٹرائیکاٹمی آف پاورز اور سیپریشن آف پاورز کا ایک کانسیپٹ ہے, اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں اگر آپ چیزیں دیکھیں تو ہر کسی کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن رول ہے, ہر ادارے کا, جوڈیشری, لیجسلیچر اینڈ ایگزیکٹو. تو مجھے اس میں تھوڑی سی حیرانی بھی ہوئی کہ آپ عدالت جو ہے لیجسلیشن کرنے کی ڈائریکشن نہیں دے سکتی. لیجسلیشن کرنا کام جو ہے, جو کمپیٹنس ہے, جس طرح یاسین صاحب نے کہا, یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. ہاں سجیسٹ وہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ سکم ہے تو یہاں پہ آپ پلیز اس کو جو ہے
कंसिडर करें, देखें। मगर योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जो अदालत है, मगर योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जो अदालत है वो डायरेक्शंस नहीं दे सकती पार्लियामेंट को कि आप 45 दिन के अंदर इसके अंदर कोई कानून साजी करें। ऑल राइट, सलाउद्दीन साहब, टाइमलाइन नहीं देनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से बेहतर होता कि उसमें सजेशन आया था। और वैसे भी अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड हैं, वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे बात और मुतलका जो मिनिस्ट्रीज हैं वो उस पर काम शुरू करेंगी। सलाउद्दीन साहब, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये डायरेक्शंस नहीं दे सकती कि 45 दिन के अंदर जो है आपने कानून साजी करनी है और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सजा याफ्ता हैं उनको राइट ऑफ अपील सिविलियन कोर्ट्स के अंदर दी जाए? देखें, मैं इस हद तक बिल्कुल बैरिस्टर साहब से एग्री करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आईनी बेंच की जजमेंट है, वो इनहेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी है। देखें, बात ये है, चैलेंज हुआ, जो फौजी अदालतें हैं वो चैलेंज हुई कि इनमें कोई अपील का राइट नहीं है, और अपील जो है वो बुनियादी हकूक में, अपील का राइट होना बुनियादी हकूक में शामिल है। वो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का हिस्सा है जो आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है जी। ये जो कानून था, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो तरामीम थी, उनकी वजह से किसी किस्म की अपील अलाउ नहीं है। तो इसलिए ये कानून जो है सिविलियंस की, जहां तक ट्रायल की बात आती है, तो ये जो कानून है वो गैर आईनी है, बुनियादी हकूक के खिलाफ है। अब जो नॉर्मल लॉजिकल फैसला होता वो तो यही होता कि ठीक है, ये जो शिके हैं जिससे सिविलियन ट्रायल अलाउड है, हम इन शिकों को गैर आईनी करार देके कालेदम हम डिक्लेयर कर रहे हैं। मगर ये आईनी बेंच ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, अपना ये बुनियादी हकूक के साथ एग्जिस्ट कर सकता है ये कानून, अगर इसमें 2, 3, 4 शिके डाल दी जाए। आपका क्या काम है कि आप शिके डलवाएं पार्लियामेंट से? आप खड़े होके कहें कि भाई ये गैर आईनी है, इसमें कोई अपील का राइट नहीं है। आपने वो डिक्लेयर नहीं करना था, मगर क्योंकि मकसद था कि हमने ये मिलिट्री ट्रायल्स को किसी तरीके से बरकरार रखना है, तो फिर ये तजावीज जो पेश की गई हैं लॉ मिनिस्ट्री ने, और जो कि बैरिस्टर साहब ने जिस तरह कहा, हमने देखी है, तजावीज तो आती रहती है आईनी बेंचेस से, हम देखेंगे हमने करना है ये नहीं करना। तो सुप्रीम कोर्ट विद ग्रेट रिस्पेक्ट, उन्होंने अपने आप को इतना एक्सपोज किया और इतना पावरलेस कर दिया कि अब उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको जितना सीरियसली गवर्नमेंट लेती है वो तो सामने जाहिर है। मगर देखिए अहमद अवैस साहब, गवर्नमेंट एक तरफ, व्हाट अबाउट द ऑपोजिशन? आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस मामले को एज ए प्राइवेट मेंबर बिल भी उठा सकते थे, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकते कि अमल दरामद नहीं हो रहा। आफ्टर ऑल जस्टिस ख्वाजा जो है वो गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो क्यों नहीं गई पीटीआई? व्हाई डिड दे नॉट इवन टच दिस केस? बिल्कुल जाना चाहिए वैसे इसमें, लेकिन बात यही है कि ये इनको भरपूर एक पूरा, जिसको यूजिंग द जुरिस्डिक्शन एंड अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट को एक फ़ैसला जो है वो इस तमाम जो उन्होंने इसमें अपनी आर्ग्यूमेंट्स अपने जो दी हैं ऑब्जर्वेशन, उसके बेस के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट ये बात करनी चाहिए थी कि ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू अपील, और डिनाइंग द राइट जो है इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और देयरफॉर ये रेलेवेंट जो इसकी प्रोविजंस हैं, दीज आर अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा इनको करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए ना, यही हम बार-बार कहते हैं कि आप पीटीआई को, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, मैं अर्ज यही कर रहा हूँ आपके सामने कि बार-बार सूरत हाल यही है कि अदारे इतने कमज़ोर बना दिए गए हैं। यहाँ से तो आपको फ़र्क नज़र आता है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ अथॉरिटी क्या होती है। अब रूल ऑफ अथॉरिटी जो है प्रिवेल कर रही है, रूल ऑफ लॉ तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर यही कुछ होगा जो हो रहा है हमारे यहाँ, और इससे बदतर से बदतर होता चला जाएगा। जी आखिरी सवाल, मतलब है कि इररिस्पेक्टिव इसका। जी आखिरी सवाल आपसे बैरिस्टर कील साहब के, ये बात है और ये बाज़गश्त है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, कोई ऐसा फैसला आपने किया है कि जी आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आ रहे हैं, और ये जो तफरीक आपने की है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट का एक अलग बेंच, दैट विल बी फिनिश्ड?
دیکھیں میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بالکل ایڈریس ہونا چاہیے. جو صلاح الدین صاحب نے بات کی اور احمد اویس صاحب نے بات کی, رائٹ آف اپیل پرووائڈڈ ہے. یہاں پہ انڈیپینڈنٹ رائٹ آف اپیل کی بات کی گئی ہے. جو سجیشن ہے یا ریکمنڈیشن آئی ہے, میں نے یہ قطعاً یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے. ہم بالکل کنسیڈر کر رہے ہیں. جو ریلیونٹ منسٹری ہے, منسٹری آف ڈیفنس, اس تک یہ تمام تر معاملہ ہم نے بھجوایا ہے اور تمام تر معاملہ اسی طرح ہی ہے. اور ہم نے بالکل اس کو اسٹڈی کیا ہے. جہاں پہ آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی, تب تک 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ سکتی جب تک براڈ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوگا. اور ابھی تو ہم نے اتحادیوں سے بھی کوئی بات نہیں کی. کوئی ایسی کاوش ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک ادھورا خواب ضرور تھا ایٹ دا ٹائم, بیکاز obviously with the 2/3 majority that we had, تو اس وقت بالکل ہمارے اپوزیشن کے بھی بینچز پہ جو دوست بعد میں جنہوں نے ووٹ بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی بینچ نہیں, کورٹ نہیں, بینچ ہونا چاہیے. تو we had to settle down of course on a lot of things because initial inception تو کورٹ کی تھی. اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ اس ادھورے خواب کو پورا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. بٹ دیر ہیز ٹو بی براڈ پولیٹیکل کنسنسس آن دس. اگر کسی قسم کی بھی امینڈمنٹ ہونی ہے اور ایک براڈر کنسنسس ہوگا تو پھر ہی ہم کسی امینڈمنٹ کی طرف جا سکیں گے, ادروائز دیر از نو امینڈمنٹ. آل رائٹ, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, بیرسٹر صلاح الدین صاحب, سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس صاحب, یاسین آزاد صاحب, آپ سب نے ہمیں جوائن کیا. آپ کی جو رائے ہے ہم اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اور ناظرین, اس وقت جو ہمیں بینچز کی تقسیم نظر آ رہی ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر کچھ لوگ کہیں گے, مگر لوگوں کی ایک امید ہے, عدالتوں سے امید ہے, اور اگر وہ امید بھی ٹوٹ جاتی ہے تو میرا خیال ہے رول آف لاء مزید کمزور ہوتا ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.